السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم قائد اعظم کے 14 نکات سن 1929 کا جائزہ لیں گے۔ اس کے مندرجہ ذیل اصول ہیں: آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے، یعنی جو آئین رکھا جائے وہ وفاق طرز کا ہو، یعنی ایک مرکز اور اس کے متحد تمام صوبے ہوں گے یا ملحقہ علاقے ہوں گے، اور صوبوں کو مزید زیادہ خود مختاری دی جائے۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی جو ایک صوبے کے لیے داخلی خود مختاری کے اصول ہوں گے وہی تمام صوبوں کے لیے ہوں۔ صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی، یعنی تمام اقلیتوں کو ہر صوبے میں ایک مناسب جتنی آبادی کے تناسب بنتا ہے اس لحاظ سے ان کو نمائندگی کا حق دیا جائے۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی مرکز میں جو وفاق کی اسمبلی ہے اس میں مسلمانوں کو کل تعداد کا 1/3 حصہ دیا جائے۔ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، یعنی ہر فرقہ اپنے مطابق اپنے مذہب اپنے اصولوں کے مطابق انتخابات کا حق حاصل رکھے۔ البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فرقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے علیحدہ جداگانہ طریقہ انتخاب نہیں چاہتا تو وہ مخلوط طریقے سے انتخابات کو قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمالی مغربی سرحدی صوبہ کی مسلمان اکثریت متاثر ہو، یعنی یہ تمام جو صوبے تھے یہ مسلمان اکثریت کے حامل تھے اور قائد اعظم نہیں چاہتے تھے کہ ان میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ یہ بھاری اکثریت سے مسلمانوں کے علاقے تھے اور ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی ہو، جس کا جو بھی مذہب ہے وہ اپنے لحاظ سے اپنے مذہبی عبادات کو ادا کر سکے۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہے اور فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودہ کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے، یعنی کوئی قانون ایسا جو بن رہا ہے اور وہ کسی خاص فرقے یا اقلیت کے متعلق ہے لیکن اس فرقے کے ٹوٹل تعداد میں سے 1/4 اراکین اس کے خلاف ہیں تو اس کو نامنظور سمجھا جائے گا۔ سندھ کو بمبئی سے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے۔ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، یعنی جس طرح دوسرے صوبوں میں اصلاحات ہیں، قانون ہیں، اسی طرح بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جو مسلم اقلیت کے صوبے ہیں اسی طرح کی اصلاحات یہاں پر بھی نافذ کی جائیں۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے، یعنی اس میں 2 چیزیں، ایک ان کی اہلیت کہ وہ جتنے پڑھے لکھے ہیں اس لحاظ سے انہیں دیا جائے، یہ نہیں کہ صرف چھوٹی پوسٹ کے لیے رکھا جائے بلکہ اگر وہ اہلیت رکھتے ہیں بڑی پوسٹ کے لیے تو ان کو اس کے مطابق حصہ دیا جائے، اور تناسب یعنی پرسنٹیج مقرر کی جائے کہ مسلمان کتنے پرسنٹیج کے حساب سے ایک سرکاری ملازمت کے حامل ہیں۔ مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے، انہیں اپنی عبادات کرنا، مساجد میں جانا اور اپنی ثقافت کے مطابق تحفظ فراہم کیا جائے۔ صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ صوبوں اور مرکز میں جتنی بھی وزارتیں ملیں، ایک اسمبلی ہوتی ہے اور ایک وزارتیں ہوتی ہیں، وزارتوں میں مسلمانوں کو بھی 1/3 نمائندگی دی جائے۔ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یعنی آئین میں جب بھی کوئی تبدیلی کرنے کا ارادہ ہو تو اس میں صوبوں کو بھی شامل کیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ یہی قائد اعظم کے 14 نکات آگے چل کے ان کے دستور کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دیتے ہیں۔